شذرا پہلے تو ظاہر ہے کہ ایک شکوہ ہے جو کہ بھی پی ایس ٹی پی کے حوالے سے انہوں نے کہا بھی کہ وہ کم کر دے, ٹیکس کم کر دے. پارلیمنٹ اب سیشن میں ہے, کل بھی آپ لوگوں کا اجلاس ہے, کل بھی ہوا, عوام کے مسئلے تو کہیں نظر ہی نہیں آتے. آ جا کے وہی سیاسی مسائل ہیں, اتنی ہپڑ دپڑ میں قانون سازی ہو رہی ہے, مخصوص نشستیں نہیں دینی اس لیے قانون سازی کر دے, عوام کے لیے وہ تیزی نہیں ہے. دیکھیں بہت شکریہ آسما آپ کا اپنے پروگرام میں بلانے کا. مفتاح اسماعیل صاحب نے بڑی اچھی باتیں کی ہیں. میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کا اور ان کی جو کیبنٹ ہے ان کا سب سے زیادہ فوکس ہی اس طرف ہے کہ کس طریقے سے معاشی اصلاحات کی جائیں تاکہ معیشت بہتر ہو. یہ بجلی کا جو مسئلے مسائل ہیں اس کے اوپر ہم پہلے ہی بہت کام کر چکے ہیں اور اس چیز کو پرائیورٹی دی ہوئی ہے پرائم منسٹر صاحب نے. اس لیے آپ نے دیکھا کہ جو ابھی جے آئی کا دھرنا بھی ہوا ہے, کل ہماری جو ٹیکنیکل ٹیم ہے ان سے ملی, ان کو جا کے ساری چیزیں وہ بتائیں جس کے اوپر ہم آلریڈی کام کر چکے تھے. آج ایک میٹنگ ہوئی جو وہ سابق وزیر تھے جنہوں نے اس آئی پی پی کے اوپر کافی ٹویٹر کے اوپر, گوہر اجاز صاحب, انہوں نے بھی آج پریس کانفرنس کی ہے جس پہ انہوں نے بتایا کہ مجھے ساری چیزیں, ساری اصلاحات جو کہ اس معاملے میں ہو رہی ہیں بتائی گئی ہیں اور میں اب سیٹسفائیڈ ہوں کہ انشاءاللہ اس میں بہتری آئے گی. تو دیکھیں اس چیز کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں. پرائم منسٹر صاحب کا سب سے زیادہ جو فوکس ہے بے روزگاری اور مہنگائی کو کم کرنا. یعنی آپ کا خیال ہے بجلی کی قیمتیں کم ہو سکتی ہے؟ آپ ابھی پرائم منسٹر صاحب نے 50 بلین کی سبسڈی دی ہے ٹو دوز ہاؤس ہولڈز جو 200 یونٹ سے کم بجلی, جو کہ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ تقریباً 85% پاکستان میں ہاؤس ہولڈز وہی ہیں جو 200 یونٹ سے کم بجلی کا کرتے ہیں. تو ان کے اوپر جو مہنگائی اب بجلی کے اوپر آئی ہے وہ ان کے اوپر لاگو نہیں ہوگی. اور 3 مہینے کے لیے انہوں نے دیے, جون جولائی اگست. کا پارلیمنٹ میں کیوں نہیں بات کرتے؟ دیکھیں نا پارلیمنٹ بھی آئی پی پیز میں ہوتی ہے, پارلیمنٹ پہ بات کل ہوتی ہے, آئی پی پیز کے اوپر بات بھی ہوتی ہے, پہلے بھی ہوتی رہی, ابھی بھی ہوتی رہی. آئی پی پیز از ناٹ کہ آج یہ چیز آئی ہے, یہ پچھلی کئی حکومتوں سے ہمیں چلتی آ رہی ہے یہ چیز. لیکن اب کیونکہ پاکستان پچھلے دنوں میں آپ کو پتا ہے کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے بعد تقریباً تباہی کے دہانے پہ چلا گیا تھا, ڈیفالٹ ہونے لگا تھا. سب کو اس بات کا پتہ ہے, تمام میڈیا میں یہ بات ہونے لگ گئی تھی کہ پاکستان خدا نخواستہ ڈیفالٹ کر جائے گا. پھر اس کو ڈیفالٹ سے نکالا, وہاں سے نکالنا بہت مشکل تھا. یہ آسان نہیں تھا. مہر مستقل جو ہے نا وہ اس میں مسکرا رہی ہے, آسان نہیں تھا, آسان نہیں تھا. تو ہونے والا تھا. یہ تو دیکھیں نا, یہ تو ایک حقیقت ہے, یہ تو ایک سچ ہے. صرف ہم نے یہ بیانیہ نہیں بنایا تھا, تمام میڈیا میں یہ بات آئی. اور مہنگائی میں تو کمی ہوئی ہے. ایک اور میں بات کرتا, پیٹرول میں مستقل قیمت پہ کمی آ رہی ہے اس وقت. یہ بھی کرنا بہت دفعہ 13 روپے بڑھا تھا, ابھی 6 روپے کم. ابھی آپ دیکھیں پیٹرول میں پھر کمی آئی ہے, اور دالیں دیکھیں کدھر پہنچ گئی. کہنے کا میں نے سوچا نہیں تھا کہ آج خواتین ہیں تو میں اس پہ بات کروں گی. میں خود بھی خاتون ہوں, میں گروسری لاتی ہوں, تو میں تو سیریسلی دالیں دیکھیں 500 روپے کلو دالوں کا بھی جو ایشو ہے. آپ نے دیکھا کہ مریم نواز شریف صاحبہ نے اس کے اوپر بھی ایک ہنگامی اجلاس بلایا, اور ایوری ڈے میں ادھر سے انپٹ لے لوں جو شیڈو کیبنٹ ہے. جی قطع کلامی معاف, I didn't mean to interrupt, مگر بات گفتگو ایسی ہوئی. دیکھیے ایک بیانیہ بنایا گیا تھا کہ جی ڈیفالٹ دیوالیہ دیوالیہ دیوالیہ. مفتاح صاحب جب ان کے فائنانس منسٹر تھے انہوں نے اب خود اعتراف کر دیا کہ جی کوئی ایسی بات نہیں تھی, کوئی دیوالیہ نہیں ہونے والا تھا. ان فیکٹ ووٹ آف نو کانفرنس کے بعد جو اکنامک انسٹیبلٹی آئی پاکستان میں, اس نے پاکستان کو اور دھکیلا ان مشکلات کی طرف, اور وہ انسٹیبلٹی آج بھی برقرار ہے. کیونکہ ووٹ آف نو کانفرنس کے بعد پھر آپ نے آئینی حدود پامال کی, آپ نے الیکشن بر وقت نہ کرائے, اس کے بعد پھر آپ نے الیکشن ایک متنازع الیکشن کروایا, تو وہ جو برقرار ہے. یہ بڑا علمی ہے کہ پی ٹی آئی سے بات کریں تو وہ کہتے ہیں کہ جی پچھلے دور میں یہ کہتے ہیں جی شروع کرے, پھر نواز شریف صاحب کے 2017 سے وہ کہتے ہیں جی اچھا 2013 پہ آ جائے. میں صرف آپ کو بتا رہی ہوں کہ انسٹیبلٹی آئی کہاں سے, جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی, اور خان صاحب نے تب بھی کہا تھا کہ ایسا مت کیجئے. تب انہوں نے کس طرح جسٹیفائی کیا تھا اپنے ووٹ آف نو کانفرنس کو کہ جی خان صاحب کو اگر ہم تب نہ ہٹاتے سب مل کر, یہ دونوں میری طرف جو بیٹھے ہیں, کہ تو وہ تو فیض صاحب کو, جنرل فیض کو بنانے لگے تھے چیف عوامی سٹاف, اور ان کی تو آمریت ہوتی 10 سال کی. اب کل خواجہ آصف نے خود اعتراف کیا ہے کہ 2019 میں, نہیں آپ کو ہنسی آنی چاہیے, بیکاز what else can you do, خواجہ آصف نے بات ہی ایسی کی ہے کہ 2019 میں ہماری ملاقاتیں تو ہوتی تھی, وہ تنگ تھے
किस से मुलाकात हुई थी? जनरल फैज से, जिसका इनको डर था कि वो चीफ बनेंगे और इमरान खान डिक्टेटर होगा। और 2019 में उनको जनरल फैज ने बता दिया था कि हम तो बड़े तंग हैं। मुलाकातें तो होती रहती है। अभी खान साहब ने कह रहे कि हमारी नहीं लिसन, अभी खान साहब ने क्या कहा? नई खबर आई है। लिसन टू व्हाट आई एम सेइंग कि जनरल फैज ने कहा हम तो बड़े तंग हैं, आप आए, हम आपके साथ मिलके इनको हटाएंगे। So the justification that they gave, the justification, जी आपके साथ पूरा लंदन प्लान का तो एतराफ कर दिया ना ख्वाजा आसिफ साहब 2019 में लंदन प्लान बना, उन्होंने ये कहा था उसके बाद ही, उन मुलाकातों के बाद ही बना ना। अच्छा, मैं नाज तक आती हूँ ये इसका मतलब ये कि वो कह रहे हैं ये जो इकोनॉमिक बहरान है ये अदम एतमाद के बाद आया, बिल्कुल पहले नहीं। और इन्होंने क्यों लाए? सिर्फ और सिर्फ अपने केसेस से अपने आप को निकालने के लिए, नैब में अमेंडमेंट्स लाने के लिए, अपने आप का बचाव के लिए। अभी वही पीटीआई भी वही काम करना चाह रही है। वो कह रही है कि आए हम सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट से बात करेंगे। नॉट एट ऑल। अब वो अभी आई कैन टॉक अबाउट दैट, आई विल एक्सप्लेन दैट। पर्क्स एंड प्रिविलेजेस के लिए आज भी 17 सीटों पर एक जाली हुकूमत क्यों बैठी है लिपट चिपट के अपनी पर्क्स और प्रिविलेजेस बरकरार रखने के लिए। इसमें ये अच्छा, मैं अब शज़ा मैं आपके पास बाद में आती हूँ, नाज को भी